دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کا یہ جو نیا قانون ہے اس کو مذہبی اقدار کے منافی بھی کچھ لوگ قرار دیتے ہیں. آپ کی علمی رائے میں انسانی شعور کی پختگی اور نکاح کے درمیان اسلام کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ بہت شکریہ. بہت سارے نہیں، اکثریت جو مذہبی حلقہ ہے وہ اس کو اسلام کے خلاف قرار دے رہا ہے. اور وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بلوغت ہے، جسمانی بلوغت جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا تو کوئی اور کیسے روک سکتا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن سن لیں. انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جسمانی بلوغت کے فوری بعد لازماً نکاح کرنے کا بھی نہیں کہا. کوئی ایسا کرینہ آ جائے جس کی بنیاد پر کوئی مصلحت یا کسی بھی وجہ سے جو لاجیکلی ریزننگ کے ساتھ پٹ اپ کر دی گئی ہو، اس کی وجہ سے اگر ریاست اس کو تھوڑا اس کے اندر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو یہ ریاست کا حق کے تشریح ہے. اس کو ذہن رکھیں. اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ نکاح کس عمر میں ہوتا ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ ریاست کا حق کے تشریح کیا ہے، کہ کیا ریاست اس حکم کے اندر کہ جو عام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے بلوغت کے بعد نکاح ہو جاتا ہے، اس کو مؤخر کر رہی ہے. کیا یہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اصل یہ. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتہ 1961 سے لے کر 2025 تک لڑکے کے لیے شادی کی حد 18 سال ہی ہے. لڑکی کے لیے 16 سال تھی جو 2 سال بڑھائی گئی. یعنی پچھلے 50 سال سے جو قانون ہے اس میں 16 اور 18 ہے، اور اب جو تبدیلی کی گئی ہے وہ 18 اور 18 کر دی گئی ہے. صحیح. تو یہ بلکہ مطلب حفظ ما تقدم کے طور پہ میچورٹی کے لیے 2 سال اور اویل کرنے کا موقع دے دیا گیا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ چونکہ بڑا حساس موضوع ہے تو اس پر میں تھوڑی سی مجھے آپ اجازت دیں کہ میں بات کر لوں. بالکل. تو قرآن اور سنت جو ہے یہ اصولوں کا بیان کرتا ہے. اس اصول کی جب آپ گراؤنڈ پر امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ کو ظاہر ہے اس کی کچھ تشریح، کچھ توجیہ، کچھ معروضی حالات اس کے پیش نظر. آپ ایک بیج لے کے جاتے ہیں، کسی بھی فصل کا بیج لے لیں، آم کا بیج لے لیں، ہر زمین میں نہیں ڈال سکتے. پہلے آپ کو جا کے گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ یہ بیج کے لیے ہے بھی صحیح کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح آپ اس کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی. واولی الامر، اور تیسری جو صاحبان امر ہیں، بااختیار لوگ ہیں، ان کی اطاعت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بغاوت میں نہ جائیں. ان کی اطاعت. فإن تنازعتم فی شیء، اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر فردوہ الی اللہ والرسول، واپس پلٹ کے اللہ رسول کی طرف آنا ہے. یہ ہے اصل اصول. اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس میں غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اگر وہ ٹھیک کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے. اور حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن و سنت سے. حضور الاسلام نے بہت بڑی بات، آپ نے کہا اگر وہ حکم قرآن میں بھی نہ ہو اور سنت میں بھی نہ ہو. اس کا مطلب ایسے بہت سارے مسائل بعد میں پیش آنے والے تھے جو قرآن و سنت میں ظاہراً موجود نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غور و فکر کر کے اجتہاد کروں گا، نئی رائے قائم کروں گا. تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور خوش ہوئے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول کا جو آگے نمائندہ ہے اس کو یہ شعور دیا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، چونکہ حضرت معاذ بن جبل یمن کے ریاستی نمائندے تھے. تو ان کو یہ حق دیا کہ ریاستی نمائندہ نصوص کی تعبیر وہاں کے مقامی حالات کے مطابق کر سکتا ہے. صحیح. اب ہم اس کی براہ راست مثالوں پہ آ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ طبقے زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیتے ہیں. کہیں پریسیڈنٹ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، کہ اسلام کے کسی ایک رکن کا یا زکوٰۃ کا اگر کوئی اعلان کرے، انکار کرے تو آپ اس کے خلاف تلوار اٹھا سکتے. حضرت عمر نے بھی اختلاف کیا، سب نے. بالآخر اس پر بڑی مشاورت کے بعد صحابہ کا اجماع ہوا اور پھر وہ اقدام کیا گیا. اس کو علماء کہتے ہیں. اور ابوبکر صدیق نے آیات زکوٰۃ کی ریاستی تعبیر کی، یہ غور طلب جملہ ہے. اور زکوٰۃ کو عبادت کی سطح سے اٹھا کر حق کے ریاست کے طور پہ جب اس کا یہ سٹیٹس ڈکلیئر کیا تو پھر ریاست یہ حق بجانب ہوگی کہ اس کے خلاف تلوار اٹھا. نئی تعبیر ہوگی. پھر اس کا حضرت عمر کا دور آتا ہے. قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، وہ مرد ہو یا عورت. حضرت عمر کے دور میں قحط تھا. حضرت عمر نے اپنی اس ضرورت کے پیش نظر قحط میں چوری ہونی شروع ہو گئی. لوگ بھوکے تو نہیں مر سکتے. حضرت عمر نے قرآن کا حکم معطل کر دیا، کہا کہ یہ حکم ان حالات کے لیے نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. یہ ہے وہ بصیرت جو آپ نے دیکھنی ہے کہ اپنے مقامی حالات کے لیے وہ چیز اگر تو آپ فائدہ مند ہے تو آپ قرآن و سنت کی مطابقت میں بالکل ٹھیک.
پھر مؤلفۃ القلوب، زکوٰۃ کس کس کو دیتے ہیں؟ 8 مسارے میں ایک وہ ہے جو بے شک مسلمان نہ ہو، اس کی سازشوں سے بچنے یا اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دیں۔ رسول اللہ نے دی، قرآن مجید میں حضرت ابوبکر نے دی، مصنف ابن شیبہ میں حدیث صحیح ہے، حضرت عمر کے پاس 2 لوگ آئے، کہتے ہیں جی رسول آپ کے رسول دیتے تھے، ابوبکر دیتے تھے، آپ بھی دیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا، چلو بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ حضرت عمر نے کہا اس وقت اسلام کمزور تھا اور ہمیں تمہاری سازشوں سے خوف تھا، اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے تھے، اب مضبوطہ جاؤ جو ہوتا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ اب ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ریاستی اجتہاد اور نص کے مقاصدی فہم کو واضح کیا کہ ہر نص کا ایک مقصد بھی ہے، اس مقصد کا فہم بھی بندے کو واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے دور، ابوبکر صدیق کے دور، رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک مجلس کی طلاق ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی، لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ حضرت عمر نے انتظامی اور تعزیری نوعیت کی ریاستی تعبیر یہ کی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 واقع کر دیا، کہا کہ 3 ہوں گی، تم لوگوں نے تماشا بنا لیا، ڈرتے نہیں ہو طلاق دینے سے، کوئی مذاق ہے؟ چھوٹی سی بات ہوئی اور طلاق دے دیا، ٹھیک ہو گیا، اور وہ واقع ہوئی اور اس پر سے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مفتوح اراضی، ایک علاقہ فتح ہوا، سورۃ الحشر میں پورا واقعہ ہے، وہ اراضی مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی، حضرت عمر نے اجتہاد کیا، کہا کہ نہیں ان کے پاس پہلے مال موجود ہے، قرآن حالانکہ کہہ رہا تھا مال موجود ہے، یہ ہم ان کی اگلی نسلوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، ریاست کے پاس رہے، ٹھیک نہیں اتحاد کر دیا، ریاست نے نصوص کی معاشی تعبیر نہیں کر دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب دینی معاملے، حضرت عثمان کے دور میں قرآن مجید کئی رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے، انہوں نے سارے رسم الخط جمع کر کے تلف کر دیے اور ایک قریشی رسم الخط میں اس کو اجرا کر دیا، یہ اس سے پہلے پریسیڈنٹ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ دینی نصوص کے تحفظ کے لیے ایک ریاستی اختیار کو استعمال کیا۔ تو گویا پرابلم یہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دے دی، اس کو چلتا رہوں تو مثالیں چلتی رہیں۔ اچھا، ایک اہم قول امام شاطبی جو ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں، امام شاطبی کہتے ہیں کہ جو ریاست کا حق تشریح ہے یا ریاست کا رعایا پر تصرف کا حق ہے، یہ مصالحت کے تابع ہوتا ہے۔ لہٰذا اب نقطہ نظر یہ ہوا کہ ریاست نے یہ سمجھا کہ بچیوں کی وہ عمر ناپختہ ہے، اس میں اگرچہ وہ بایولوجیکلی بالغ ہو چکی ہیں لیکن سائیکولوجیکلی بالغ نہیں۔ ٹھیک، اچھا اب کوئی کہے جی 25 سال تک اگر کوئی بالغ نہ ہو تو نکاح مؤخر کریں گے، نہیں، یہ نادانی کی بات ہے۔ ایک امکانی حد انہوں نے قائم کر دی ہے کہ 2 سال مزید اس کو دیں۔ دیکھیں، فزیکل یعنی جسمانی طور پہ بلوغت سے پہلے کی سوچ اور دھیان اور رجحانات الگ ہوتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد کے دھیان اور رجحانات الگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک درست فیصلہ اس طور پہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس لڑکی کو 2 3 4 سال دیے جا رہے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے، میچورٹی کے لیے، اس ڈیسیژن کے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو حکومت کا یا ریاست کا یہ فیصلہ ہے، میں اس کو نہ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں، یہ ریاست کا حق ہے اور یہ کسی حکم سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی قادری صاحب آپ دیکھیں کہ ماسٹرز تک بھی اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کی ایج کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بھی 16 سال میں تو نہیں آپ اس تو میں لہٰذا ماسٹرز یہ کر بالکل سکتے۔ درست بات ہے، بلکہ یہ احسن اقدام ہے۔ یہ دیکھیں شادیوں کے اندر جو بلنڈرز اور جو قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آپ مسائل دیکھیں، اس میں ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بچی کو ابھی یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ شادی کیا شے ہے، میں نے آ کے کرنا کیا ہے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اچھا، پھر اس کی پسند اور ناپسند کا دخل نہیں ہوتا۔ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچتی ہے 18 سال کے قریب، اور اس کے بعد اور اس کی اپنی پسند ناپسند ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس شور سے جس کو پہلے ہی نکاح کر دیا گیا پسند نہ کرے، تو نئی طرح کے مسائل، وہ مسائل معاشرتی بھی ہیں، وہ مسائل بیراروی کے بھی ہیں، وہ مسائل دینی بھی ہیں، سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ ملٹی ڈائمینشنلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ اس حکمت کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت